دفتر میں موجود سی سی ٹی وی کیمرے سے بنی ہوئی ویڈیوز جس میں وہ مختلف خواتین کے ساتھ جنسی تعلق استوار کر رہے ہیں. میرے فون میں اس وقت بھی تقریباً 100 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں. السلام علیکم جی، میں ہوں عروسہ خان اور میرے ساتھ مطلوب طاہر صاحب موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ پھر اقرار الحسن صاحب موجود ہیں. اقرار صاحب، آئے روز بچیوں کے سکینڈل، اسکول کے سکینڈل، یونیورسٹی کے سکینڈل سامنے آتے ہیں. ابھی کراچی کا ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے جس میں پرنسپل جو ہے وہ کچھ ٹیچرز کے ساتھ بڑی نازیبا حرکات کر رہا ہے. تو آپ کو اس طرح یہ خبر ہمارے پاس کافی دن سے موجود تھی. میرے فون میں اس وقت بھی تقریباً 100 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں اس واقعے سے ریلیٹڈ. اس اسٹیل ٹاؤن کراچی میں آئی جی ایم اسکول سسٹم کے مالک عرفان غفور، مالک ہیں، وہ پرنسپل بھی ہیں اور مالک بھی ہیں اس اسکول سسٹم کے، ان کے دفتر میں موجود سی سی ٹی وی کیمرے سے بنی ہوئی 100 ویڈیوز جس میں وہ مختلف خواتین کے ساتھ جنسی تعلق استوار کر رہے ہیں. یہ معاملہ اس لیے حساس ہے کہ یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ خواتین اسکول کی طالبات بھی تھیں، وہ خواتین اسکول کی اساتذہ بھی تھیں اور ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی. اب اگر تو دیکھیے، یوں تو ظاہر اس معاشرے میں اور ہماری تعلیمات کے مطابق تو ان رضامندی سے بھی اگر یہ سب ہو رہا تھا تو ظاہر ناقابل قبول ہے. لیکن اگر استحصال کیا جا رہا تھا ان اساتذہ کا، ان کو نوکری کے کھو جانے کا ڈر تھا اور اس کی وجہ سے وہ یہ کام کرنے پر مجبور تھیں، یا کسی کو نوکری کا لالچ یا جھانسا دے کر یہ کیا جا رہا تھا، یا طالبات کو ان کے نمبرز اور امتحانات میں پاس کروانے کے حوالے سے ایسی کوئی بات کی جا رہی تھی، تو پھر تو یہ اتنی بڑی الارمنگ چیز اور اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس ریاست کے ستونوں کو ہل کر رہ جانا چاہیے. مگر پرابلم کہاں پہ ہے؟ اسلامیہ یونیورسٹی کا سکینڈل، اس کو ایک خبر اور ایک جملے میں بے بنیاد قرار دے دیا گیا. جب تک آپ غلط چیزوں کو چھپاتے رہیں گے، اس طرح کے لوگوں کو شہ ملتی رہے گی، اس طرح کے لوگ اور زیادہ طاقتور ہوں گے اور بے باکی کے ساتھ اس طرح کے کام کرتے رہیں گے. آپ دیکھیے، ابھی کل ہم نے دیکھا کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے سکینڈل کو بے بنیاد قرار دینے کی خبریں چلوائی گئیں کیونکہ اس حوالے سے بھی کوئی شواہد، کوئی ثبوت، کوئی رپورٹ موجود نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ ایک اور سکینڈل منظر عام پر آ گیا. اچھا، اور یہ میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں، کہیں پہ میں پھر کہہ رہا ہوں، نہ میں اس جوڈیشل کمیشن سے بھاگا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بلایا، اور اب بھی کوئی کمیشن قائم کر دیجئے، میں اپنی 100 ویڈیوز کو ثابت کروں گا جو سی سی ٹی وی کیمرے سے بنی ہوئی ہیں ان کے. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ کیسے لیک ہوئی. یہ ویسے یہ سوال ہے کہ وہ کیا کوئی ہڈن کیمرہ لگا ہوا تھا، موصوف کو پتہ نہیں تھا، بلیک میل کر رہے تھے کیا؟ ذرا بتائیں نا. کمال کی بات ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ ان کے دفتر میں موجود تھا، جو ان کا پرنسپل کا آفس تھا، یہ بطور مالک ان کا ایک دفتر تھا آئی جی ایم اسکول سسٹم کے اندر، یہ عرفان غفور صاحب کا. جن صاحب نے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹال کیا تھا، ان صاحب نے وہ انسٹالیشن کرتے ہوئے اس کا ایکسیس، ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے ریسٹورانٹس میں، اپنے بزنسز کو اپنے فون کے اوپر لائیو وہاں کے کیمرے دیکھ سکتے ہیں. وہ ایکسیس ان صاحب نے، وہ جو ٹیکنیشین تھا اس نے اپنے پاس وہ ایکسیس رکھ لیا تھا. اور عرفان غفور صاحب نہیں جانتے تھے کہ یہ ویڈیوز وہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، ان کو لگتا تھا کہ شاید بس یہ میرے پاس ہی ریکارڈڈ ہے ویڈیو. اس نے عرفان صاحب کو 10 لاکھ روپے بلیک میلنگ کے لیے کہا کہ جی یہ ویڈیوز میرے پاس ہیں آپ کی، آپ مجھے 10 لاکھ روپے دیجیے. عرفان غفور صاحب نے پولیس کو رپورٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ معاملہ، یہ شخص جو ہے نا وہ بلیک میلنگ کر رہا ہے. سندھ کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کچھ یونیورسٹیز میں کچھ طالبات نے پہلے خودکشی بھی کی، پھر یہ اسلامی یونیورسٹی والا آیا، پھر اس سے پہلے ایک اور موصوف تھے جو فیصل آباد میں تھے جن کے ساتھ آپ نے آپ کی تو بڑی تحقیق ہے ان سارے معاملات میں. یہ معاملہ کوئی ایک ایسا کیس ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یار یہ ایک دفعہ ہوا اور اس کے بعد قانون نے اتنی سخت سزا دی اور تھم گیا اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا آپ کے 12-15 سال کے کیریئر میں؟ نہیں، کوئی یہ تو چھوڑ دیجیے نا کہ اسپیسیفک معاملے میں کہ جہاں بچی تو بڑا، یہ ویسے بڑا سینسیٹیو سا معاملہ ہے اس قوم میں. آپ دیکھیے کہ کون سی بچی، کون سی بیٹی اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے آگے آتی ہے. یعنی جب ایسا کوئی فیل ہو جاتا ہے، کسی کی ویڈیو ہے، کوئی بلیک میلنگ کا شکار ہو رہی ہے، کسی کا استحصال کیا جا رہا ہے، وہ بیچاری تو اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہوتی ہیں. ہم نہیں جانتے کہ عدالتوں کے اندر پھر ان بچیوں سے، ان بیٹیوں سے کیا سوال پوچھے جاتے ہیں، ان کو مزید کس طرح سے ذلیل کیا جاتا ہے. تو اس معاملے میں تو آپ ویسے ہی بھول جائیے کہ انصاف ہوگا کبھی. کیوں؟ کیونکہ جو مدعی ہے، جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ بیچاری مزید ناانصافی سے بچنے کے لیے، اپنی عزت جو باقی بچی کچھ ہے اس کو بچانے کے لیے وہ پرسو ہی نہیں کرتی ہے کسی بھی مقدمے کے اندر. یا تو جو کھلے حقائق ہوتے ہیں، جو کھلے سچ ہوتے ہیں. ساہیوال میں ہم سب جانتے ہیں ننھے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو مار دیا گیا. کہاں پہ ہے آج آپ کا انصاف؟ اس ملک کے اندر بالکل جو واضح ترین حقائق بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، گھریلو ملازمائیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں کتنا انصاف ہوتا ہے. نظام انصاف ان کو بچانے کے لیے، انہیں انصاف دینے کے لیے کتنا حرکت میں آتا ہے. سو ویری انفارچونیٹ. اس معاملے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی وکٹم سامنے نہیں آئے گی، اب آئے گی تو پرسو نہیں کر سکے گی کیس کو. گھر والوں کا دباؤ، معاشرے کا
ہمارے معاشرے میں تو پہلے ہی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بڑی پابندیاں ہیں. بچیوں کو اسکول نہیں بھیجا جاتا, یونیورسٹیز نہیں بھیجا جاتا. اگر اسکول بھیج دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی آگے کالج یونیورسٹی نہ جائے. لیکن اب اسکول لیول پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یونیورسٹی اور کالجز میں تو پہلے ہی ہو رہی تھی. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ہمارا لٹریسی جو ہے ریٹ وہ اور کم؟ نہیں, اس سے کوئی پینک کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ غلط لوگ ہیں اور یہ ٹھیک لوگ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چپ ساتھ کے سب لوگوں کو مشکوک قرار دے دیں. جہاں جہاں غلط ہو رہا ہے اس غلط کو غلط کہیں, اس غلط کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, ورنہ پرابلم پیدا ہوگی. اس طرح سے حقیقت کا سامنا کرنے سے کبھی پرابلم پیدا نہیں ہوتی. میری رائے ہے کہ ہمیں سسٹم کو ٹھیک تو کرنا ہے نا, ورنہ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جب گلی گلی, محلے محلے, اسکول یونیورسٹی, کالج میں صرف بچیوں کی عزتوں کے ساتھ ہی کھیلا جا رہا ہوگا. اگر آپ خاموش رہیں گے, اگر یہ خبریں سامنے نہیں آئیں گی, اگر ادارے نوٹس نہیں لیں گے, اور نوٹس لینے کے بعد یہ کہہ دیا جائے گا جی یہ تو جعلی اسکینڈل تھا, پھر تو ایسا ہی ہوگا اور یہ ہوتا رہے گا. اور پھر یہ ناسور آپ کو ہر کلاس روم میں ہر بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اس کو ابھی روکنا پڑے گا. روکنے کے لیے ہمیں چیخنا ہوگا, چلانا ہوگا, اپنی آواز بلند کرنی ہوگی. وہ پچھلے سال بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہی استحصال والے معاملے پہ جتنے کیسز سامنے آتے ہیں اس سے 40 گنا کیسز ایسے ہیں جو عزت, خوف اور ڈر کی بنیاد پہ. ہم راجد صاحب خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیس جو ہے نا, ریپ کے کیس یا استحصال کے کیس امریکہ سے کم ہے. ہم اتنے سادہ لوگ ہیں, ہم یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ وہاں پہ اگر شوہر اس کی بیوی کی مرضی کے بغیر بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ جا کے ریپ کی رپورٹ کرواتی ہے اس کے خلاف. ایسے ہی, ٹھیک ہے, بالکل ایسے. تو اس معاشرے کے اندر تو ہر کیس رپورٹ ہوتا ہے. اس معاشرے کے اندر ہر شخص اپنے حق کو جانتا ہے اور اس حق کو حاصل کرنے کے لیے, اس حق کے دفاع کے لیے وہ اداروں پر اعتماد بھی کرتا ہے. یہاں تو جو بچیاں جن کو گھروں میں, محلوں میں, ارد گرد, وہاں تو اپنی عزت بچانے کے لیے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. کتنے کیس یہاں پہ ہم بھی جانتے ہیں کہ رپورٹ نہیں ہوتے. تو صرف اگر یہ پیمانہ ہے تو بس پھر تو ہم دنیا کی بہترین قوم ہے. پھر آپ وہ کہتے ہیں نا شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کے بس خوش ہوتے رہے کہ ہم تو بڑے شاندار لوگ ہیں. اور یہ جو آئی جی ایم اسکول سسٹم, یہ کیا بہت زیادہ اسکولز ہیں ان کے؟ یہ کیا جی, ان کے اس علاقے میں بہت سارے اسکولز ہیں, لیکن اس میں جو میں جو ضرور چاہتا ہوں کہ ہم بات کریں وہ یہ کہ سی سی ٹی وی کے حوالے سے دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عرفان غفور نے جو کیا اس کی سزا ملنی چاہیے. ہم بھی اس پر مزید تحقیق کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اگر کوئی واقعی وکٹم ہے کہ جس کا استحصال ہوا ہے, یا جس کو بلیک میل کیا گیا ہے, یا جس کو نوکری کا جھانسا دیا گیا ہے, یا نمبروں کے لیے کسی طالبہ کا استحصال ہوا ہے, یا نوکری کے خوف سے, جانے کے خوف سے کوئی جو استانی تھیں وہ خدا نخواستہ اس کا شکار بنتی رہی ہیں, تو ہم ذرا اس پر مزید تحقیق کریں. لیکن سوری اسی میں کہ یعنی چہرہ نہ دکھایا جانی, اگر آپ یعنی وہ کہیں عدالت میں جائیں وہاں پہ اپنا بیان کریں. ہمارا تو غیر ہے, ہماری پہلی بنیاد یہ ہے کہ لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز اور ان کے حوالے سے بھی وہ کیمراز لگا رکھے ہوتے ہیں, تو یہ احتیاط بھی ضروری ہے. چلیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنا دیا اس شخص کو بے نقاب کرنے کا, لیکن اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, اور ایسی جگہ پہ آپ کے سی سی ٹی ویز لگے ہوئے ہیں, تو کم سے کم آپ کو یہ احتیاط ضرور کرنی ہے. چینجنگ رومز میں وہ کتنے بڑے اسکینڈلز آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ وہ کس کے پاس اس کی ایکسیس ہے, وہ کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے, آپ کے پاس اس کے پاسورڈز ہیں یا نہیں ہیں, آپ نے وہ پاسورڈز تبدیل کر لیے ہیں یا نہیں کیے. اس معاملے پر بھی مجھے لگتا ہے تھوڑی سی شعور اور آگہی کی ضرورت ہے لوگوں میں. آخر میں چاہتا ہوں آپ ہی ایک پیغام دیں کہ یعنی اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو ٹریپ ہو جاتے ہیں, کوئی بھی ٹریپ ہو سکتا ہے, آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں, تو اس صورت میں آپ کو نہیں لگتا کہ کریج دکھانی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ خاموش ہو جائیں؟ اور آپ ٹھیک ہے, آپ سب سے ضروری بات یہ دیکھیں, اللہ کرے ہمارے ادارے, ہماری پولیس, ہماری عدالتیں یہ اعتماد بحال کر سکیں عوام کی نظر میں, اور بہرحال ہونا تو اصولاً تو یہی چاہیے کہ آپ متعلقہ اداروں سے رجوع کریں. ایف آئی اے کا سائبر کرائم سیل اگر بلیک میلنگ کا معاملہ ہے اس سے آپ رجوع کر سکتے ہیں, پولیس سے رجوع کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سلسلے میں ہم نے اعتماد بہت زیادہ کھو دیا ہے لوگوں کا. چلیں, بہت شکریہ جی.